آج ہم بات کریں گے کپاس کے بارے میں۔ تو اس سے ہم 4 سے 5 بلین ڈالر جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ بیٹی کاٹن پچھلے 10-15 سال سے پاکستان میں کاشت ہو رہی ہے۔ 4 پوائنٹ اس کے بڑے اہم ہیں، مطلب زمین کی سلیکشن، زمین کی تیاری، بیج کون سا کاشت کرنا ہے، پھر اس کی پلانٹ پاپولیشن صحیح، پھر جو ہی فصل آگے بڑھتی ہے تو اس پہ مختلف سنڈیوں کا حملہ ہو جاتا ہے۔ جیسے السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک عام فصل جو موسم گرما میں کاشت کی جاتی ہے، کپاس کے بارے میں۔ تو کپاس کی اہمیت ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس سے ہم زر مبادلہ کماتے ہیں، اور اس جتنی بھی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کے لیے را مٹیریل کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اور بہت سے فیکٹریز ملیں اس سے منسلک ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کے ساتھ روزگار وابستہ ہے۔ تو اس حوالے سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو کپاس کی اب یہ صورتحال ہے کہ ہمیں اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے اس کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس پہ خصوصی توجہ دیں، اور کم از کم اپنی ضرورت کے لیے اس کو پیدا کر لیں، تاکہ ہماری ملوں کا جو را مٹیریل ہے وہ ہم پاکستان میں پیدا کر کے زر مبادلہ جو اس کی امپورٹ پہ خرچ ہو رہا ہے اس کو بچا سکیں۔ تو اس سے ہم 4 سے 5 بلین ڈالر جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ اور دوسرا، جب ہم اتنی کاٹن پیدا کر لیں گے تو فل کیپیسٹی کے ساتھ ہماری ملیں جب چلیں گی تو ہمارا بزنس بھی بڑھے گا اور امپلائمنٹ بھی بہتر ہوگی۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جو ہی موسم گرما شروع ہونے والا ہے، اپریل مئی میں اس کی کاشت شروع ہو جاتی ہے، تو کپاس کی آج کل 2 قسم کی مختلف اقسام اویلیبل ہیں۔ ایک ہے بیٹی کاٹن اور ایک ہے نان بیٹی کاٹن۔ بیٹی کاٹن پچھلے 10-15 سال سے پاکستان میں کاشت ہو رہی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس پہ جب کیڑے حملہ کرتے ہیں، خاص طور پہ سنڈیاں، تو اس کے خلاف یہ ایک بیٹی جین ہوتا ہے جو کہ اس کی گٹ میں جا کے اس کو پوائزن ریلیز کرتا ہے، اور اس سے اس کی سنڈیاں مار جاتی ہیں، اور ہماری کپاس کی فصل سنڈیوں سے خصوصی طور پہ محفوظ رہتی ہے۔ خاص طور پہ یہ ہیلیوتس جو ہمارا کیڑا ہے، امریکن بورر جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے بہت یہ کارآمد جین ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹی جین لگائیں یا دوسری لگائیں، اس کو ایک خاص طریقے سے لگائیں تاکہ اس کی میکسیمم پیداوار ہو سکے۔ اس میں لگانے کے لیے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کس علاقے میں اور کس زمین میں لگانی چاہیے۔ تو یہ گرم علاقوں میں لگائی جاتی ہے، جیسے پنجاب کے جنوبی علاقوں میں، سندھ میں، اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں۔ تو یہ اپریل مئی میں کاشت کی جاتی ہے، اور اس کے مطابق ضروری یہ ہے کہ اب اس کی جو زمین ہے وہ ویل ڈرین ہو، یعنی یہ ہے کہ جو ہی بارش ہو تو اس سے پانی نکل جائے۔ پانی جو ہی کھڑا ہوگا تو اس فصل کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ زمین کی زرخیز ہونی چاہیے، اور اس کو ویل ڈرین ہونا چاہیے جب آپ ہم زمین کا انتخاب کریں۔ باقی یہ زرخیز زمین میں ہوتا ہے، عموماً یہ سیم والی اور زمین میں پیدا نہیں ہوتی، تو اس لیے ضروری ہے کہ اچھی زمین میں ہم کاشت کریں، پھر اس کا اچھا بیج لیں اور اچھی اقسام کا بیج لیں۔ اسی حوالے سے کنکیو ایگریکلچر والوں نے کچھ ایفرٹس کی ہیں، اور اچھا قسم کا بیج فارمر کے لیے مہیا کیا ہے۔ وہ ہمارا جو ہے لسٹ آپ کے پاس موجود ہوگی، اس آپ حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ کوالٹی بیج ہے جس کی جرمینیشن اچھی ہے، اگو اچھا ہونے کی وجہ سے وہ پیداوار بھی انشاءاللہ بہتر دے گی۔ تو اب جب ہم نے اقسام کا سلیکٹ کر لیا تو اس کو پھر یہ ہے کہ کاشت کیسے کرنی ہے، تو جس کو ہم ریجز میں کاشت کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا جو روٹ زون ہے وہ ڈیپ پانی سے بچا رہتا ہے، اور دوسرا اس کی پانی کی بچت بھی اس میں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم ریجز 2.5 فٹ کے اوپر ریجز بنا لیں، اور پھر اسے 9 سے 1 فٹ کے فاصلے پر پلانٹ لگا دیں، تو یہ عموماً ہم 22 سے 25 ہزار پودا حاصل کر لیں گے۔ اور اس پودوں کو جب ہم نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ساودار خوراک بھی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں فاسفورس یعنی ڈی اے پی شکل میں یا دوسرا کوئی بھی سورس ہو فاسفورس کا، اس کو استعمال کریں، وہاں سے فاسفورس ملے۔ اسی طرح یوریا ڈالیں، پوٹاش ڈالیں، پوٹاش کے ساتھ اس کے جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں وہ بھی ڈالیں، تو اس کی صحت عموماً اچھی ہوگی۔ اور جب یہ فصل اگنی شروع ہوتی ہے، اور پلانٹنگ کے وقت سے ہی، کیونکہ یہ
کیڑے اس پہ بہت زیادہ حملہ کرتے ہیں اور بیماریاں بھی حملہ کرتی ہیں۔ اس کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے سیڈ لیا اس کو ڈی لنٹ کیا اور اس کو پھر ہم نے سیڈ ٹریٹمنٹ کی تاکہ اس کی جو انیشل 30 سے 35 دن تک ہے فصل وہ وائٹ فلائی یا رس چوسنے والے کیڑوں سے محفوظ رہ سکے۔ وہ اس کے لیے بھی یا بیماری کے لیے بھی ہم اگر لگانا چاہتے ہیں تو بیماری سے بھی وہ جو ہمارے ننے منے پودے ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ اور جو ہی وہ کپاس گرو ہونی شروع ہو جائے گی تو اس میں 2 قسم کے عموماً کیڑے اٹیک کرتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ جس کو ہم سکنگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیک کے ذریعے اس کا پتوں سے رس چوستے ہیں اور اس سے پتے مرجھا جاتے ہیں، اور اسی سے انہی کیڑوں سے جیسے وائٹ فلائی ہے، تھرپس ہے یا تیلا ہے، وائرس بھی ٹرانسمٹ ہوتا ہے اور وائرل بیماریاں بھی اس میں آتی ہیں۔ تو اس لیے ان کا تدارک بہت ہی ضروری ہے کہ اس کو ہم بر وقت تدارک کر لیں تاکہ بیماری بھی نہ پھیلے اور جو اس نے رس چوسنے کے بعد اس کا نقصان ہونا ہے اس سے بھی ہم بچیں۔ پھر جو ہی فصل آگے بڑھتی ہے تو اس پہ مختلف سنڈیوں کا حملہ ہو جاتا ہے، جیسے پنک بول ورم ہو گیا یا امریکن بور ہو گیا اس کا، تو وہ جو ہے عموماً پتوں پہ بھی کھاتا ہے اور خاص طور پہ جب اس کے بولز ہیں اس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی مختلف انسیکٹیسائڈ استعمال کر کے ہم اس کو کنٹرول کر کے اچھی پیداوار حاصل کر سکیں۔ تو امید ہے کہ فارمر جو ہے اس پہ خصوصی توجہ دیں گے۔ 2 3 4 پوائنٹ اس کے بڑے اہم ہیں کہ مطلب زمین کی سلیکشن، زمین کی تیاری، پھر بیج کون سا کاشت کرنا ہے، اس کی صحیح مقدار، اور پھر اس کی پلانٹ پاپولیشن صحیح اور کھادوں کا استعمال صحیح، پھر جڑی بوٹیوں کا تدارک بر وقت کر لیں اور پھر کیڑوں مکوڑوں کا کنٹرول کر لیں تو ہم اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور موسمی حالات بھی ٹھیک رہیں تو ہم اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کا آج کا ریٹ بھی زیادہ ہے تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ فارمر اس کو لگائیں اور اچھی پیداوار حاصل کریں، اچھی آمدن کمائیں، اور جو ہماری امپلائمنٹ ہے خاص طور پہ بے-روزگاری کا سلسلہ جو ہے اس میں بھی یہ دوسرے لوگوں کے لیے مفید ہوگا جو کہ لیبر اس میں انوالو ہوتی ہے اس کے لیے۔ باقی اس کی چنائی کے بارے میں اور پھر اس کو کیسے اچھی چنائی کرنی ہے، کس طرح سے مل تک پہنچانا ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے، کیونکہ وہ بھی ایک خاص ٹاپک ہے کہ یہ جو کراپ جب انڈسٹری میں جائے تو صاف ستھری ہو، اس کا ریشہ ٹھیک ہو، اس میں جو لیوز وغیرہ کے ڈیبرس یا دوسری چیزیں ہیں وہ اس میں نہ ہوں۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اب ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور جیسے اب ہم نے آپ کو اقسام کا ایک چارٹ دے دیا ہے، اس میں سے جو بھی چاہیں تو اس میں سے سیڈ سلیکٹ کریں، یہ آپ کو اچھی جرمینیشن کا سیڈ بھی ملے گا، اور بعد میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جو ہی ہم سے کوئی بھی مشورہ چاہیے تو ہمارے جو زرعی ماہرین ہیں کنکیو ایگری کے، ان سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی ہم کاٹن کے بارے میں آپ کو اس کی چنائی اور فردر پروسیسنگ کے بارے میں بتائیں گے۔ شکریہ۔